बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रखकर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 6 से 7 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है द हैंड दैट गिव्स नेवर फॉल्स, योर काइंडनेस इज़ योर शील्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और उन नौजवान दिलों को जो आज शायद थके हुए हैं, जो शायद अंदर से टूटे हुए हैं, जो शायद सोच रहे हैं कि ज़िंदगी ने मुझे क्यों यहाँ लाकर छोड़ दिया, तो आज का ये बयान तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं आज कोई लंबी फिक्री बहस नहीं करूँगी। आज मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो शायद तुमने बचपन में कहीं सुनी हो, मगर आज उसे दिल में उतारना है कि जब तक तुम्हारे हाथ से खैर निकलती रहेगी, ज़वाल तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। ज़रा सोचो, आज का नौजवान सुबह उठता है, मोबाइल पर किसी की गाड़ी देखता है, किसी की शादी देखता है, किसी की कामयाबी देखता है, और रात सोने से पहले सोचता है मैं कहाँ हूँ और मेरी ज़िंदगी में क्या है। कहते ये मायूसी नई नहीं है, ये एहसास कमतरी नई नहीं है, मगर आज इसका जहर पहले से ज़्यादा गहरा है। क्यों? क्योंकि आज हर तरफ से मवाजना हो रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपनी निगाहें उस चीज़ की तरफ मत फैलाओ जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को दुनिया की आर्जी लज्जत के तौर पर दी है। अल्लाह जानता था कि इंसान के दिल की सबसे बड़ी बीमारी दूसरों को देखकर अपने आप को भूल जाना है, और फिर जब इंसान अपने आप को भूल जाता है तो वो देना भी भूल जाता है, खैर भी भूल जाता है, और सिर्फ लेता रहता है, मांगता रहता है, शिकवा करता रहता है। मगर मेरे दोस्त, अल्लाह का निज़ाम बिल्कुल उल्टा है। जो देता है उसे मिलता है, जो बांटता है उस पर बरकत उतरती है, जो किसी के काम आता है अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। लोग समझते हैं कि खैर सिर्फ अमीरों का काम है, जब मेरे पास होगा तो करूँगा, अभी क्या दूँ, खुद मेरे पास कुछ नहीं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका वाजिब है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथों से काम करे और खुद को भी फायदा पहुंचाए और सदका भी करे। फिर पूछा, अगर ये भी ना हो सके तो? फरमाया, किसी ज़रूरतमंद की मदद करे। फिर पूछा, अगर ये भी ना हो? फरमाया, किसी भलाई का हुक्म दे। फिर पूछा, अगर ये भी ना हो सके तो? फरमाया, तो बुराई से रुक जाए, ये भी सदका है। सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर को किस कदर वसी कर दिया। तो आए मैं आपको खैर की असल तस्वीर दिखाती हूँ। एक प्लेट खाना, तुम्हारे घर में बिरयानी बनी है, एक प्लेट पड़ोसी को भेज दो, बस इतना। अल्लाह की कसम, इस एक प्लेट से तुम्हारे घर की बरकत दुगनी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जब शोरबा पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा डालो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। कुछ पैसे उधार, कोई दोस्त अगर मुसीबत में है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई किराया नहीं दे पा रहा, अगर तुम्हारी ताकत हो तो बगैर एहसास दिलाए मदद करो। कुरान कहता है, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करे। अल्लाह ने कहा, जो मेरे बंदे को दो वो मुझे देना है और मैं खुद लौटाता हूँ। अच्छा मशवरा,
کوئی پریشان ہے، کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، پیار سے ایک اچھا لفظ کہہ دو۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دلاسا دینا، کوئی رو رہا ہے، کوئی ٹوٹا ہوا ہے، بس پاس بیٹھ جاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو، کہو میں ہوں تمہارے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ بغیر حسد کے مبارکباد، یہ سب سے مشکل خیر ہے۔ کسی کو ترقی ملی، خوشی ملی اور تم اندر سے جلے، بغیر مسکرا کر کہو ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو۔ یہ ایک جملہ اگر سچے دل سے کہا جائے تمہارے اپنے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ محترم سامعین، اب بات کرتے ہیں اس زوال کی جو آج ہر طرف نظر آتا ہے۔ کاروبار ڈوب رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں بے سکونی ہے، نوجوان راتوں کو سو نہیں پاتے۔ کیوں؟ قرآن نے جواب دیا ہے، بالکل واضح۔ اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ مگر اللہ نے یہ بھی فرمایا اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے، یعنی جتنا ہم بگڑتے ہیں اس سے کہیں کم ہمیں سزا ملتی ہے، باقی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو زوال کا اصل سبب کیا ہے؟ بخل، یعنی دل کا بند ہو جانا۔ جب انسان صرف اپنے لیے سوچنے لگتا ہے، صرف جمع کرتا رہتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا، تو اللہ اس کی برکت اٹھا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تباہ کر دے۔ ذرا سوچو، ہر صبح ہر طلوع فجر کے ساتھ تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دعا ہو رہی ہے، یہ تم طے کرتے ہو۔ اب میں تمہیں وہ بات بتاتی ہوں جو شاید تم نے کبھی اس زاویے سے نہ سنی ہو۔ خوشی بڑی بڑی چیزوں سے نہیں بنتی، خوشی چھوٹی چھوٹی خیر سے بنتی ہے۔ کسی بوڑھے کو راستہ پار کروا دو، کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دو، کسی کی تعریف کر دو، سچی تعریف، چاپلوسی نہیں۔ کسی کو پانی پلا دو، کوئی غمگین ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو، کسی کا نام پیار سے لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے چہرے پر تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک مسکراہٹ صدقہ ہے، کچھ خرچ نہیں، کچھ تکلیف نہیں، بس ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ اور اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی گئی۔ اور یہ جو خوشی تم کسی کو دیتے ہو نا، وہ واپس آتی ہے، ضرور آتی ہے، شاید اسی راستے سے نہیں مگر آتی ہے۔ قرآن کا اصول ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، خیر خیر کو جنم دیتی ہے۔ محترم سامعین، اب آخری اور اہم بات مایوسی کے بارے میں۔ جو دوست آج سوچ رہا ہے کہ میری زندگی میں کوئی روشنی نہیں، اس سے براہ راست بات کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور پھر فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے، all of them، مگر ایک شرط، توبہ اور پھر خیر کی طرف قدم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برائی کے بعد نیکی کر دو تو وہ برائی کو مٹا دیتی ہے۔ تم نے برا وقت دیکھا، ٹھیک ہے، تم سے غلطیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، تم ٹوٹے، ٹھیک ہے، مگر ابھی اسی لمحے سے ایک خیر کا قدم اٹھاؤ۔ کسی کو میسج کرو، کیسے ہو، کسی کی مدد کرو، چھوٹی سی، کسی کے لیے دعا کرو، اور دیکھو کیسے اندھیرا چھٹنے لگتا ہے۔ کیونکہ جب تم کسی کی زندگی میں روشنی بنتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی میں روشنی بھیجتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج یہ بیان سن کر ایک عہد کرو، بس ایک عہد، کہ میں آج سے کسی نہ کسی کے کام آؤں گا، ہر روز، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ایک پلیٹ کھانا، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک دعا، بس۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ زوال تمہارے قریب نہیں آئے گا۔
تو اب آؤ توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے تھکے ہوئے گناہوں سے بوجھل۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے خیر کے لیے، دینے کے لیے، بانٹنے کے لیے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خیر کا ذریعہ بنا دے کہ جب تک یہ ہاتھ کسی کے کام آتے رہیں تو ان پر زوال نہ آئے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال، ان کے دلوں میں امید کی شمع جلا دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں تنگی ہے رزق کی برکت عطا فرما، جن کے دلوں میں تاریکی ہے اپنا نور بھر دے، جن کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں وہ ہاتھ بنا جو دیتا ہے جھکتا نہیں، وہ دل بنا جو بانٹتا ہے ٹوٹتا نہیں، وہ زبان بنا جو تسلی دیتی ہے جلاتی نہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔